السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں مفتی عزیز الرحمان کے بارے میں، جس کی ویڈیو جو ہے آپ سب لوگ تک پہنچ چکی ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ انہوں نے کتنا گناہانہ جرم کیا اور کتنا گناہانہ فیل کیا ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سب لوگوں کے بچے جو ہیں بچیاں کالجوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، اور جو آپ بہت زیادہ جو اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور آپ یقین ہوتا ہے کہ جو ان کا ٹیچر ہے یا وہ جو ان کا استاد ہے وہ اس قسم کی گناہانی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے کو آپ کو سزا دے گا اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا، اگر ہوم ورک نہیں بچے نے کیا یا اپنا سبق نہیں یاد کیا تو اس کو مار پٹائی پہ ہوگی اس کی، لیکن یہ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں سوچتے۔ یعنی کہ آپ بالکل جس طرح کا اس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ اس طرح کی بیہیویئر، اس طرح کا سلوک ہے آپ ٹیچر کی طرف سے نہیں دیکھ سکتے، اور اسپیشلی جو مدرسے کا ٹیچر ہو تو بالکل بھی آپ نہیں سوچ سکتے۔ تو یوں ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ اگر یہ اسلامی اسکول کا نہ ہوتا، اگر یہ گورنمنٹ اسکول کا ہوتا یا کسی انڈیپینڈنٹ اسکول کا ہوتا، پرائیویٹ اسکول کی طرف ہوتا ٹیچر ہوتا تو کچھ نہ کہا جاتا، اور یہ صرف اسلامی اسکول کا مدرسے کا تھا اس لیے اب ساری دنیا جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ اسکولوں میں اس میں بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک غلط سمت چل پڑا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اس وقت تک جب پوری سوسائٹی جو ہے، پورا معاشرہ اس میں شامل ہو، اس کو عقل کم کرنے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی جب تک آپ انڈیویجولی یہ کام کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، وہی جس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی وہی اٹھے گا، باقی لوگ جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو یہ کبھی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک سخت قانون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی کہ بہت ہی ضروری ہے کہ سخت قسم کا قانون ہو، اور ایسے لوگوں کو، وہ پرائیویٹ اسکول کا ہو، وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہو یا وہ مدرسے کا ہو، یعنی کہ کوئی جو فرق جو ہے نا وہ نہ روا رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ یہ مدرسے کا ہے اس کو سزا دی جائے، اور جو وہ گورنمنٹ ٹیچر ہے یا جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کا ٹیچر ہے اس کو سزا نہ دی جائے۔ سزا جو ہے نا وہ سزا و جزا کا سسٹم جو ہے نا جب تک رائج ملک میں نہیں ہوتا، ملک ترقی نہیں کرتا، سوسائٹی یہ پروان نہیں چڑھتی، معاشرہ پروان نہیں چڑھتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں اس کے بات کرتے کرتے میں ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ میسج جو ہے جو والدین ہیں ان کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ میری بات سنیں اور اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز اسکپ نہ کیجیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ بات، اہم بات میں آپ کی خدمت میں گوش گزار آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات اس طرح ہے کہ آپ جو والدین ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، اور آپ کی بیٹا اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اگر وہ وہاں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ نظر رکھیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی بیٹی کے پاس ایک دم ایک مہنگا سا موبائل آ جاتا ہے، مہنگی سی چوڑیاں آ جاتی ہیں، کان کی بالیاں آ جاتی ہیں، کوکا ناک میں ڈالنے والا کوکا آ جاتا ہے، پازیبیں آ جاتی ہیں، یا وہ کپڑے کوئی ایسے پہننے لگی ہے جو آپ نے لے کر نہیں دیے، وہ جوتے ایسے پہننے لگی ہے جو آپ نے لے کر نہیں دیے، وہ بہت سی زیادہ خوش ہونے لگی ہے یا دکھی ہونے لگی ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، سوچئے کہ اتنی خوش کیوں ہو گئی ہے، یہ کیا ہوا؟ یا اگر ایک دم وہ دکھی ہونے لگی ہے تو یہ بھی سوچئے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں دکھی ہونے لگی ہے، اور پھر اس کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا کہیں جا رہا ہے، وہ مدرسے کا طالب علم ہے، گورنمنٹ اسکول کا ہے یا پرائیویٹ اسکول کا ہے، اگر وہ واپس آتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے یا ابھی ٹین ایجر ہو چکا ہے، اگر وہ واپس آتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ یا تو بالکل چپ ہو گیا ہے، یا ایک دم جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے، یا آپ کو کھڑا سا نظر آنے لگا ہے، اور آپ کو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اور آپ کو لازمی چاہیے کہ فوری طور پر انویسٹیگیشن کریں، اس پہ نظر رکھیں، اس سے پوچھیں تو شاید وہ آپ کو نہ بتائے۔ یہ اچھی بات ہوگی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا، یا کیا بات ہوئی آپ کو،
وہ شاید اس کو ایک سمپلی سر درد ہو یا جو پیٹ میں درد ہو، اس کو کوئی بیماری ہو یا وہ تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہا ہو، کوئی نتھنگ مور سیریس دین دس، سمپل اتنا ہی ہو. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا نہ سمپل ہو، یہ اتنی سادہ بات نہ ہو جس طرح کی وہ آپ مسئلہ کہ وہ آپ اس کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو سر درد ہی ہے مجھے یا پیٹ میں درد ہے. تو ضروری نہیں ہے اس کو سر درد یا پیٹ درد ہی ہو، پیٹ میں درد ہی ہو. یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ ایون یہ ایسی بات ہو بھی پھر بھی اس پر نظر رکھیں. آپ بہت ضروری ہے اس پر نظر رکھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ یہ کیا ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر بیٹی کے پاس ایک دم سے مہنگے مہنگے تحفے آنے لگتے ہیں، گفٹ آنے لگتے ہیں، وہ کہتی ہے میری سہیلی نے دیا ہے، تو پھر تم جانچنے کی کوشش کیجیے وہ کون سی سہیلی ہے جو ایسی گفٹ دے رہی ہے. وہ کون سی سہیلی ہے جس نے 40-50 ہزار کا یا 60 ہزار کا فون اس کو لے کر دیا ہے، یا چوڑیاں لے کر دی ہیں، یا جوتیاں لے کر دی ہیں. اسی طرح جو بیٹا اگر آپ کا جا رہا ہے اس کے پاس بھی اگر موبائل فون آنے لگتا ہے، اچھا سا آ جاتا ہے، آپ نے لے کر دے دیا، تو پوچھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا بات ہوئی. یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر نہانے جا رہا ہے تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگا رہا ہے نہانے پر، یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے. اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے نہانے کے لیے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں نہانے کے لیے، اور اس کے ساتھ باڈی لینگویج اس کی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ اکھڑے اکھڑے تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، تو پھر سوچنے کی کوشش کیجیے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ وقت ہے کہ سٹیپ لینے کا. یہ بہت ضروری ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں اور بچے کا ہاتھ سنبھالیں اور اس سے پوچھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی کہانی بتاتا ہے تو اس پر یقین بھی نہ کریں. یعنی کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچوں پر باتوں پر یقین کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی باتیں سنیں، لیکن یہ ایسے معاملات اگر جا رہے ہیں تو بچوں کی بات نہ سنیں، سن لیں، اس کو نہ کہیں گے آپ نے غلط کہا ہے. مثلا بچہ کہتا ہے مجھے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو مجھے تو یہ ہوا ہے اس لیے میں ایسے ہو گیا ہوں، تو بات سن لیں، دوائی وغیرہ لینے کا کہتے ہیں، لیکن نظر رکھیں، اس کے بعد جانچ پڑتال کر دیں، تھوڑی بہت اس کے بارے انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح کر رہا ہے یہ بچہ، کیوں ایکٹ کیسے کر رہا ہے. تو شاید آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ بچہ جو کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پرابلم ہے. اور ایک یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کر رہا ہو. کئی دفعہ دوست جو ہوتے ہیں، ساتھ والے دوست، وہ تو جنسی زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی بچے کی عمر کے ہی ہوتے ہیں. بندہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے تو وہ جنسی زیادتی کر رہا ہے، یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی کہ جو دوست ہے باپ آپ کا بچے کے ساتھ ایک بہت زیادہ گہرا دوست بنا لڑکا ہے نا، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ وہ جنسی زیادتی کر رہا ہو. اور یہ بھی سوچئے کہ اگر اس طرح کا جو آپ دوست دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی چمڑا ہوا ہے آپ کے بچے کے ساتھ، اور وہ بس پتہ لگتا ہے جی کہ ایسے دوستوں کبھی زندگی میں ہوئے ہی نہیں ہے کبھی، تو سوچئے کہ there is a problem. اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی ٹیچر ہے اسکول میں، پرائیویٹ اسکول ہو، گورنمنٹ کا اسکول ہو، پھر میں کہہ دیتا ہوں، اور مدرسہ ہو، اگر آپ کو پتہ چلے آپ کو کوئی ٹیچر جو ہے آپ کے بچے پر بہت ہی زیادہ مہربان ہو رہا ہے، بہت ہی ضرورت سے زیادہ مہربان، تو اس کے بعد میں جانچ پڑتال کیجیے، ہیڈ ماسٹر سے کانٹیکٹ کیجیے، پرنسپل سے کانٹیکٹ کیجیے، وہاں خود چوری چھپی جا کر کہیں جا کر پتہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ یہ اس ٹیچر کو یا استاد کو کیا ہوا کہ ہمارے بچے پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا ہے. کیونکہ جو مہربان وہ بہت زیادہ ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے there is something going on. بہت ضروری ہے یہ عزیز الرحمان جیسے بندے، مفتی عزیز الرحمان جیسے بندے ہر جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی میں بستے ہیں، کونے کونے میں ایسے لوگ بستے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمارا معاشرہ ایسا نہیں تھا جو انٹرنیٹ ہمارے معاشرے کے لیے نہیں تھا. سچی بات ہے، عورتوں تک ننگی ہو گئی ہیں، مرد ننگے ہو گئے ہیں، عورتیں ننگی ہو گئی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ننگی ہو گئی ہیں. بس کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ ہمارے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھا. ہمارے لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے، کسی وقت پاکستان کو پورنستان کہا جاتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملات تھے. تو یہ بہت ضروری ہے. جو والدین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کیجیے. بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اپنی بیٹی پر نظر رکھیے. کسی وقت وہ ایک دم لپسٹک لگا کر فیشنی بن کر آ جاتی ہے، سٹائل مارنے لگتی ہے، تو سوچنے کی کوشش کیجیے، مہنگے مہنگے گفٹ ہے اس کے پاس، اور یا بہت زیادہ خوش ہے، یا بہت زیادہ دکھی ہے، یا بہت زیادہ تھکی لگ رہی ہے. اسی طرح اگر آپ کا بیٹا یا تو بہت دکھی ہے یا بہت زیادہ خوش ہے،
या बहुत ज़्यादा थका लग रहा है तो सोच में पड़ जाइए, इस बारे में सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल कीजिए। अब जो हमें मिलकर जो अजीज़ और रहमान जैसे लोग हैं, मुफ्ती अजीज़ और रहमान जैसे लोग, उनको शिकस्त देनी है। और हम उसी वक्त दे सकते हैं जब हम सब लोग, माशरा, सोसाइटी हाथ में हाथ, शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक दूसरे की मदद करें और लोगों के बेटों को, लोगों की बेटियों को अपने समझें। और दिस इज़ ओनली वे टू गो फॉरवर्ड।